کہ جب دنیاوی امور کے اندر جب کوئی آفت آئے، کوئی آزمائش اور مصیبت آئے، تو سوچے کہ شکر ہے دنیا میں آئی، دین میں نہیں آئی۔ آفت میری دنیا پر پڑی، میرے دین پر آفت نہیں پڑی۔ اگر دین پر آفت پڑتی تو دین و ایمان بھی چھن جاتا، توحید اور جو رسالت ہی چھن جاتی قلب سے، تو کیا بنتا؟ یہ عقیدہ ایمان کے ختم ہو جاتا تو کیا بنتا؟ شکر ہے کہ دنیا کی مصیبت ہے، دین پہ مصیبت نہیں ہے، دین میرا سالم ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا کہ جی فلاں مصیبت مجھ پہ آ گئی، فلاں آفت آ گئی ہے، فرمایا دین میں آئی کہ دنیا میں آئی؟ کہا جی نہیں، دنیا کا نقصان ہوا۔ کہ شکر کرو دین میں نہیں آئی، اگر دین میں آ جاتی تو کیا کر لیتے؟ اگر اللہ کے ہاں سے توحید چھن جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہی چھن جاتا تو کیا بنتا؟ جیسے کہ اللہ والے بیٹھے ہیں، انہوں نے ببول کے کانٹے لگائے ہوئے ہیں، بوریا کا کرتا پہنا ہوا ہے، تو کہہ رہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو کسی نے کہا حضرت کون سی ایسی خاص نعمت مل گئی آپ الحمدللہ جھوم جھوم کے کر رہے ہیں؟ پہننے کو کرتا نہیں ہے، آپ نے بوریا لپیٹا ہوا ہے، لگانے کو بٹن نہیں ہے، آپ نے ببول کے کانٹے لگا رکھے ہیں، تو الحمدللہ کس بات پہ؟ شکر کس بات پہ ہو رہا ہے؟ کہا شکر اس بات پہ ہو رہا ہے کہ اللہ نے مجھے جو ہے ایمان کی دولت سے نوازا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام المرسلین کا امتی بنایا، اس پر میں شکر کر رہا ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نبی پاک کو امتی بنا دیا، ایمان کی دولت عطا فرما دی، میں اس کے شکر میں لگا ہوا ہوں۔ جب اس کی نعمت کا حق ادا کر لوں گا شکر کا، اس کے بعد اللہ سے کپڑے مانگوں گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ شکر ادا مرتے دم تک نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ تو نے مجھے ایمان کی دولت دی، تیرا شکر ہے، میں تجھے پہچانتا اور جانتا ہوں، تیرا شکر ہے، تیرے محبوب نبی کو جانتا پہچانتا اس کا امتی ہوں، تیرا شکر ہے۔ تو گویا کہ دین کے اندر آفت نہیں ہے، دنیا میں آئی۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، جب اللہ سے استعاذہ کرتے، کہتے یا اللہ مجھ پر مصیبت آئے تو وہ مصیبت آئے جس میں دنیا کا نقصان ہو تو میرے دین کا کوئی نقصان نہ ہو، میرے دین کا نقصان نہ ہو، دنیا کا نقصان ہوتا تو ہو لیکن دین کا نقصان نہ ہو۔ تو گویا کہ اپنے استعاذے میں اسی پناہ مانگتے تھے، یا اللہ دین کی مصیبت سے بچانا۔